اللہ 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 مولا 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج آپ کے سامنے دیوبندی پیشواؤں کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ان میں سے کچھ باتوں میں سے ایک بات جو کہ دیوبندی کے بہت بڑے عالم، جو دیوبندی لوگ ان کو اپنا بہت بڑا پیشوا مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں۔ دیکھیں، ان کی کتاب ہے یہ حفظ الایمان۔ آپ لوگوں کو یہ بات بالکل معلوم ہوگی کہ حفظ الایمان جو ہے یہ کتاب ہے، اور ان کے لکھنے والے جو ہیں وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہے۔ اشرف علی تھانوی ہے لکھنے والے، اور یہ کتاب جو چھپی ہے وہ دارالکتاب دیوبند سے چھپی ہے۔ یہ دیکھیے، دارالکتاب دیوبند سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اب اس کے صفحہ نمبر 15 پر، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 15، یہ حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 15 پر جو انہوں نے گستاخیاں کی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو کیا ہے، یہ جانوروں سے تشبیہ دی گئی۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین کے سامنے بالکل واضح طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کی حقیقت اور سچائی معلوم ہو جائے اور ان کے بہکاوے میں ہم تمام اہل سنت نہ آئے۔ یہ چھپی ہے، میں اس کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، جو آپ کو تو معلوم ہو گیا۔ یہ جو میں نے آپ کو صفحہ 14 اور صفحہ 15 جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ آپ کو بالکل بات معلوم ہو گئی۔ اس کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ ان سے علم غیب کے متعلق اشرف علی تھانوی سے سوال کیا گیا۔ کیا سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ علم غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے؟ تو اس بنیاد پر انہوں نے ایک بات کہی کہ لا یعلم من فی السماوات والارض، کیا ہے الغیب الا للہ۔ اور دوسری دلیل انہوں نے دیا ہے کہ لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر۔ یہ دوسری دلیل دیا ہے، اور اس سے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اور اس میں تو اس نے یہاں حد تک کر دی کہ یہاں پر یہ کہا گیا، دیکھیے، کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یہ میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر زید کے قول کے مطابق صحیح ہو تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے، دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے؟ بعض غیب ہے یا کل غیب ہے؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر بچے، پاگل، بلکہ جمیع حیوانات، بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کو اس نے کس سے تشبیہ دی؟ حیوانات سے، بہائم سے، پاگل سے، مجنون سے، بچے سے، زید سے، عمر سے۔ اب ذرا بتاؤ کہ جو انسان اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہو تو کیا ہم ان کے پیشوا کے تحت کیا ان کو ہم مان سکتے ہیں؟ آپ ایک عقل والا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم کیا بچے سے بھی کم ہے؟ معاذ اللہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اس میں نبی کیوں خاص ہے؟ معاذ اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اس کے نزدیک یہ علم کیا ہے، صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، غیب کا علم تو ہر بچے، پاگل، مجنون اور کیا ہے، چوپائے، جانور سب کو ہوتا ہے اس کے نزدیک بقول معاذ اللہ۔ یہ خاص نہیں ہے نبی کے ساتھ، یہ تو سراسر قرآن کا انکار ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔
اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ تم کو اے عام لوگوں. اب ذرا دیکھنا یہاں پر کیا فرما رہا اللہ کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں غیب پر آگاہ فرمائے. یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عام لوگوں کو اللہ کیا ہے غیب کا علم نہیں دیتا، بلکہ کس کو دیتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُولِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اب ذرا بتاؤ، ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے غیب کا علم، جس کو عطا کرنا ہے اللہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے، عام لوگوں کو غیب کا علم نہیں دیتا. تو اب یہ بتائے کہ یہ قول خدا کے کلام سے ٹکرا رہا ہے یا نہیں ٹکرا رہا ہے؟ اور اس پر اگر ہم اہل سنت اس پر اگر یہ کفر کا فتویٰ لگا دے، گمراہیت کا فتویٰ لگا دے، یا ان کو برا بھلا کہہ دے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے یہ تو دشمنی میں کر رہے ہیں. آپ خود فیصلہ کرو بھائی، آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، آپ خود فیصلہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف اس نے یہ قول کیا ہے. خدا را یہ حفظ الایمان ہے آپ کے سامنے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حفظ الایمان آپ کے سامنے ہے. اور یہ حفظ الایمان کی عبارت میں نے یہ کیا ہے، اور دارالکتاب دیوبند سے ہی چھپی ہوئی ہے یہ کتاب، میں نے مارک کر دیا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ان لوگوں کی حقانیت معلوم ہو، ان لوگوں کی جو سازش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معلوم ہو. اور بہت ساری اس میں گفتگو ہے، میرے پاس ابھی بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک کے بعد ایک ان کی گستاخیوں کو بیان کروں گا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو نبی کی عزت کو، آبرو کو ختم کرنے کا ٹھیکہ لے رکھے. یعنی ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نبی کی عزت و آبرو کو کیا ہے ختم کر دیا جائے. 10 عیب رب نے بیان کیے. رب میرے اور آپ کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے، لیکن جب اس کے حبیب کی بات آئی نا رب سارے عیب کھول کے رکھ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا 10 عیب، ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلك زنیم ان کا نزا مال و بنین سنسمہ علی الخرطوم. رب نے فرمایا محبوب جو تیرا گستاخ ہے نا وہ ذلیل ہے، وہ کمینہ ہے، وہ بدخواہ ہے، امانت میں خیانت کرنے والا، جھوٹا، لگائی بجھائی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنے والا. اللہ فرماتا ہے عتل بعد ذلك زنیم. رب نے فرمایا محبوب جو تیرا گستاخ ہے زنا کی پیدائش ہے، حرامی ہے. سنسمہ علی الخرطوم، رب نے کہا سور کی تھوتنی والا، سور کے منہ والا ہے محبوب جو تجھے باتیں کرتا ہے. تو یہ رب کے فیصلے ہیں، ہماری تو باتیں نہیں. جو حضور کی شان میں گستاخی کرے رب کا ہے حرامی ہے. کوئی حلالی حضور کی شان میں بات کر ہی نہیں سکتا، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا. تو لہذا ایسے لوگوں سے آپ کیا کریں، پرہیز کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحیح راستے پر لے کر جائے. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اہل سنت کے راستے پر قائم و دائم رکھے. السلام علیکم. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے.